نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آیت کو لگا کوئی بہت پیار سے اسے اٹھا رہا ہے، لیکن 2 منٹ آنکھ کھول کر اپنے آس پاس کسی کو نہ پا کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آیت اٹھ جاؤ یار، کالج کے لیے لیٹ ہو جائیں گے۔ فروا اس کی روم میٹ نے آیت کے اوپر سے کمبل اتارتے کہا۔ کیا کالج کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آیت نے ہڑبڑی میں اٹھتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، جلدی کرو یار، پروفیسر ارحم نے ہمیں کلاس میں گھسنے نہیں دینا۔ کیا مطلب؟ اس کی کلاس تھوڑا ہی ہے، مارننگ میں تو مس روبینہ کی کلاس ہوتی ہے، تو وہ کیوں ہمیں کلاس میں گھسنے نہیں دیں گے؟ اسی لیے تو کہتی ہوں، فضول کی ریلز دیکھنے سے بہتر ہے کبھی کلاس کا گروپ بھی کھول کر دیکھ لیا کرو، تاکہ ہر معاملے سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکو۔ کلاس سوائپ ہو گئی ہے، اب سے مارننگ کی کلاس سر ارحم لیا کریں گے، اگلی کلاس مس روبینہ لیا کریں گی۔ اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ، 20 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اٹھ رہی ہوں، ویسے بھی سر ارحم کو پتہ نہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے، ہر وقت مجھے بے عزت کرتے رہتے ہیں، چاہے میں اچھا کام کروں یا نہ کروں۔ آیت بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ جی ماما، اٹھ کر نماز پڑھ لی تھی۔ آئی ایم سوری اللہ میاں، میری آنکھ نہیں کھلی تھی۔ آیت نے کال پر اپنی ماں سے جھوٹ بولتے ساتھ کان پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ آیت کتنی دفعہ کہا ہے جھوٹ مت بولا کرو۔ دوسری طرف سے غصے میں آواز آئی، کیونکہ آیت میڈم آہستہ آہستہ بولتے وقت یہ بھول گئی تھی کہ کال پر اس کی ماں موجود ہے۔ کیا ہے ماما؟ نہیں کھلی آنکھ، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ میری جان، تمہیں پتا ہے نا، ابھی جو تمہارے پاس وقت ہے وہ گولڈن وقت ہے، جس میں تم اللہ کی خوب ساری نعمتیں بٹور سکتی ہو، ان کی عبادت کر کے۔ جب پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں تو اس طرح عبادت نہیں کر سکتے، آپ کا دھیان کسی نہ کسی کام پر اٹکا رہتا ہے، اس لیے اپنی ابھی کی عبادتوں کو اپنے بعد کے لیے سیو کرو۔ سکینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، جو ہمیشہ نماز سے جان چھڑاتی تھی اور جب پڑھتی تھی تو جلدی جلدی میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور مان بھی لوں گی۔ ابھی مجھے کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، اگر میں 1 منٹ کے اندر کلاس میں نہ پہنچی تو اس کھڑوس نے مجھے کلاس کے اندر داخل نہیں ہونے دینا۔ شرم کرو، استاد ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جی امی جان، جیسا آپ کہیں گی اب میں ویسا ہی کروں گی۔ اب جان، آیت نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ جاؤ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ماما۔ خود آیا نہیں اور دوسروں کو کیسے تلقین دیتا ہے۔ جن لوگوں کو وقت کی قدر نہیں ہوتی، وقت ان کی قدر نہیں کرتا۔ اور خود دیکھو، سب سٹوڈنٹس کو یوں ویٹ کروا کر ابھی تک نہیں آیا۔ آیت نے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے ارحم کی نقل کرتے ہوئے کہا تھا۔ پوڈیم پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مس آیت، اگر آپ نے اپنی زبان اسی طرح چلائی تو آپ کلاس سے باہر جا سکتی ہیں، ویسے بھی آپ لیٹ ہیں۔ ارحم جس نے آتے ہی آخری سیٹ سنبھالی تھی، کیونکہ آج اس نے سب کی پریزنٹیشن لینی تھی۔ السلام علیکم سر، وہ میں سب سے پہلے پریزنٹیشن مس آیت دیں گی۔ آیت ابھی کوئی بہانہ بناتی اس سے پہلے ہی ارحم نے کرخت آواز میں کہا، سر میں؟ آیت نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے علاوہ بھی یہاں پر کسی اور کا نام آیت ہے؟ جی نہیں سر۔ تو آ جائیں۔ جی سر۔ یہ کہتے ہی آیت نے اپنا قدم پوڈیم کی طرف لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا آج کا ٹاپک ہے۔ جی بولیے آیت۔ خود پر جمی ارحم کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اسی لیے بیچ میں ہی رک گئی۔ مائی ٹاپک از کنفلکٹ ریزولیشن۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے۔ آیت نے آہستہ آہستہ اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کی تھی، لیکن وہ بار بار اٹک رہی تھی۔ وہ ایک قابل اعتماد سٹوڈنٹ تھی، لیکن ارحم کی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ تھینک یو،
थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आयत ने अपनी प्रेजेंटेशन एंड की थी। क्या हो गया था तुझे? तू इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही थी? मुझे खुद भी नहीं पता, मुझे रोना आ रहा है फरवा। कुछ नहीं हुआ, अच्छी हुई है प्रेजेंटेशन, फरवा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा और क्लास से बाहर चली गई थी। आज सीआर की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। मिस आयत क्लास खत्म हो गई थी। अब जब आयत क्लास से बाहर जाने लगी, उसे अरहम ने बुलाया था। जी सर। यू कम इन माई ऑफिस विद इन 5 मिनट्स। सर, पर क्यों? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आयत ने रुहासी होते हुए कहा। जी मुझे पता है, आप मेरे ऑफिस में आए, कुछ जरूरी काम है, कहते ही अरहम वहां से निकल गया। या अल्लाह मुझे बचा ले इस खड़ूस से, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है, पक्का 10 नफल पढ़ूंगी। मे आई कम इन सर? जी आइए मिस आयत, आपका ही वेट कर रहा था, बैठिए, अरहम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसको क्या हो गया, इस तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? जी सर बोलें। ये आपके लिए। अरहम ने एक फाइल उसके सामने की थी। इसमें क्या है? आप खुद देख लें आयत। वो जैसे जैसे फाइल देख रही थी, उसके चेहरे पर गुस्से के आसार बढ़ते जा रहे थे। ये क्या बदतमीजी है सर, आपको ये सब करना जेब नहीं देता? काम डाउन मिस आयत, ज्यादा हाइपर होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरी तो आपके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं, और ना ही मैं आपको जानती हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर और स्टूडेंट के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन सब फोटोज का क्या मकसद है? ये फोटोज मेक की गई हैं क्योंकि मैं कभी भी आपके इतने क्लोज नहीं आई, आयत ने पुरएतमाद अंदाज में कहा। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि मुझसे सवाल कर सके? और रही बात कि आप मेरे इतने क्लोज नहीं आई, लेकिन ये फोटो तो कुछ और ही कह रही हैं। गौर से देखें, कोई भी शक नहीं करेगा इन फोटोज पर, क्योंकि ये आपके अपने हॉस्टल के रूम की है। और एक और बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मेरे पास सिर्फ ये फोटोज नहीं बल्कि आपका छोटा भाई भी है। ये देखें, अरहम ने अपना मोबाइल उसके सामने करते हुए कहा। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? आयत ने हारे हुए अंदाज में कहा। क्योंकि मोहब्बत हो गई है तुमसे, अरहम ने पुरस्कार अंदाज में कहा। मतलब? आयत ने नासमझी से कहा। आप वाकई इतनी हसीन और इतनी मासूम हैं जितनी मुझे दिख रही हैं, क्या ये मेरी नजर का धोखा है? अरहम ने उसके भोलेपन पर टॉन्ट करते हुए कहा था। सिंपल, इस फाइल पर लिखा हुआ है कि आपको मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। उसके बाद जब मेरा इस शादी का मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं ही क्यों, और भी तो लड़कियां हैं। कोई और लड़की आफंदी खान की इकलौती बेटी होने का शर्फ नहीं रखती, इसीलिए आपको चुना गया है। आप क्या चाहते हैं मेरे खानदान से? अपनी खाला का बदला। खाला का बदला? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इससे मेरे खानदान का कोई ताल्लुक नहीं। क्या चाहती हो कि तुम्हारी पिक्चर्स वायरल कर दूं और तुम्हारे भाई का वजूद मिटा डालूं? अरहम ने गुस्से में कहा। नहीं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सबसे पहले मेरे भाई को छोड़ेंगे। तुम मुझे ऑर्डर देने की पोजीशन में नहीं हो, और ये कोशिश भी मत करना। अरहम खानजादा अपनी जबान का पक्का है। इधर तुम निकाह नामे पर साइन करोगी, उधर मेरे आदमी तुम्हारे भाई को सही सलामत घर छोड़ाएंगे। आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि एक दिन सच सामने आएगा और आप मुंह के बल गिरेंगे। जो लोग दूसरों को मुंह के बल गिरा हुआ देखना चाहते हैं, अक्सर वो खुद ही गिर जाते हैं। मिस आयत, चलें, टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर खानजादा, आपके निकाह की। खैर मुबारक। ये एक बेंगलो का मंजर था जहां अरहम आयत को निकाह के लिए लेकर आया था। अरहम सबको बाहर तक छोड़कर उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां उसने आयत को रखा था।
مجھے واپس چھوڑ کر آؤ. تم نے جیسا کہا تھا میں ویسا کر چکی ہوں, اسی لیے اب شرافت سے مجھے میرے ہاسٹل چھوڑ کر آؤ, اور باہر جاتے ہی سب سے پہلے میں تم سے ڈائیورس لوں گی. اور ابھی میرے سامنے اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ میرے بھائی کو صحیح سلامت گھر چھوڑ کر آئیں. اور ہم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا, آیت نے نان سٹاپ بولنا شروع کر دیا. تم تو بڑی فاسٹ نکلی, نکاح ہوتے ہی سر سے تم پر آ گئی. اور ہم نے اس کی باتوں کو اگنور کرتے کہا, تم عزت ڈیزرو کرتے ہو. آیت نے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھوں میں ہے, اور میں وہ چیز تم سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جو تمہارے پورے خاندان کے پاس نہیں ہے. تمیز سے آواز نیچی. اگر اب تمہاری آواز میرے سامنے اونچی ہوئی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گا. اور ہم جتنا کسی کی زبان اپنے سامنے کھولتی ہوئی برداشت کر سکتا تھا اس نے کر لی تھی. مجھے واپس جانا ہے, آیت نے اس کی دھاڑ پر آہستگی سے کہا. اس کی اتنی سی دھاڑ پر آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تمہیں کس نے کہا ہے کہ اب تم یہاں سے کبھی جاؤ گی؟ اب تمہاری ساری زندگی میری اس خوبصورت سی قید میں گزرے گی. آخر کار تم نے خود بغیر کسی زبردستی کے اپنے قید کے پروانے پر دستخط کیے ہیں. اب کسی کا باپ بھی تمہیں اس قید سے رہائی نہیں دلوا سکتا. تم نے میرے بھائی کو کڈنیپ کروایا تھا, آیت نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کہا. اچھا, اور میں نے ایسا کب کیا؟ جبکہ میں تو صبح سے تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا. تو بتاؤ میں نے ایسا کب کیا؟ تم نے اپنے بندوں کے ذریعے کروایا تھا. تم نے خود کہا تھا مجھے, اور پکچرز بھی دکھائی تھی. کتنی بھولی ہو, اپنے خاندان سے بالکل مختلف, لیکن قسمت نے تمہیں میرا مہرہ بنا دیا. تمہاری معصومیت دیکھتے میں نے کافی دفعہ سوچا کہ تمہیں اپنا مہرہ نہ بناؤں, لیکن پھر پورے خاندان کا پیار فکر تمہارے لیے دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. میں تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم جیسی بے وقوف لڑکی کو پھنسانے کے لیے میں اپنے بندوں کا استعمال کر کے تمہارے بھائی کی فضول کڈنیپنگ کراؤں گا, جبکہ تم تو بہت ایزی ٹارگٹ تھی میرے لیے. سنا تو ہوگا, بے وقوف کو بے وقوف بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے. مطلب آپ نے مجھ سے میرے بھائی کے بارے میں جھوٹ بولا؟ تھینک یو میری اتنی بڑی بات میں سے صحیح مطلب اخذ کرنے کے لیے. آپ ایک جھوٹے شخص ہیں. میں ایک منٹ بھی آپ کی اس قید میں نہیں رہوں گی. اگر آپ مجھے نہیں چھوڑ کر آئیں گے تو میں خود چلی جاؤں گی. یہ کہتے ہی آیت نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے تھے, لیکن وہ لاک تھا. اس نے کھولنے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ اسے کھل نہیں رہا تھا. وہ فنگر پرنٹ لاک تھا جو صرف ارحم ہی کھول سکتا تھا. وہ کیا ہے, تم تب تک یہاں سے باہر نہیں جا سکتی جب تک میں نہ چاہوں. چاہو تو تم کوشش کر کے دیکھ سکتی ہو. اب میں چلتا ہوں, مجھے اور بھی کام ہے. امید کرتا ہوں تم یوں بیکار کی کوشش کر کے اپنے آپ کو تھگاؤ گی نہیں. یہ کہتے ہی ارم روم سے باہر نکل گیا. آیت ابھی تک ہاسٹل واپس کیوں نہیں آئی؟ پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا. مجھے اس کی ممی کو انفارم کر دینا چاہیے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اپنے گھر گئی ہو. اس کا گھر تو ادھر ہی ہے, ہاسٹل تو شوقیہ طور پر رہ رہی ہے. لیکن انفارم بھی تو کر کے جا سکتی تھی نا. فروا جو اس کے لیے پریشان ہوتی چکر لگا رہی تھی, ساتھ ساتھ خود کو تسلیاں دے رہی تھی. جب اس کا موبائل بجا تھا. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام بیٹا. آیت کا فون نہیں لگ رہا, اس سے بات کروا دو. کیا مطلب آنٹی؟ آیت آپ کے پاس نہیں آئی؟ نہیں, وہ تو ادھر نہیں آئی, اور نہ ہی میری کال اٹھا رہی ہے, اسی لیے تو میں نے تمہیں کال کی. آنٹی, آیت کو صبح کی کلاس کے بعد میں نے یونی میں نہیں دیکھا. یا اللہ خیر, وہ کدھر جا سکتی ہے بیٹا؟ یہ بات اپنے تک رکھنا, میں جب تک آیت کے بابا سے بات کرتی ہوں. جی آنٹی آپ فکر نہ کریں, میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی. اگر تمہارا کوئی رابطہ ہو تو مجھے بتا دینا. جی آنٹی میں رکھتی ہوں, اللہ حافظ.
اللہ حافظ۔ بولو۔ یہ ایک شاندار بلڈنگ کا منظر تھا جہاں ارحم خانزادہ ابھی داخل ہوا تھا اور اس کے خاص آدمی اور اس کی ٹیم نے اس کو فالو کرنا شروع کیا تھا۔ گارڈز کو اس نے باہر ہی روک دیا تھا۔ سر، ابھی تو کوئی گمشدگی کی رپورٹ درج نہیں کروائی گئی، حالانکہ آفندی ہاؤس میں جو ہماری ملازمہ کام کر رہی ہے اس نے بتایا ہے کہ بھابھی کی ماں کو ان کی دوست نے انفارم کر دیا ہے۔ نہایت ہی بے غیرت انسان ہے، ابھی بھی اپنی ریپوٹیشن کی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں، جلد ہی اس کی بیٹے کی بھاگنے کی نیوز ہم بریک کریں گے۔ یہ کہتے ہی ارحم نے اپنے قدم آفس کی طرف بڑھائے تھے۔ کچھ اور بھی بات کرنی ہے دانیال؟ اس کو اپنے پیچھے آفس تک آتے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ جی سر۔ بولو۔ دانیال کو خاموش اور کنفیوز دیکھ کر ارحم نے اس کو بولنے کے لیے فورس کیا۔ سر، بھابھی نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور آپ تو جانتے ہیں کہ وہ بھوک کی کتنی کچی ہے۔ تمہیں کچھ زیادہ فکر نہیں ہو رہی اپنی نام نہاد بھابھی کی؟ مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مجھے تم نہیں بتاؤ گے۔ آئندہ سے میں تمہیں اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تم صرف وہ کام کرو جس کا تمہیں کہا جائے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ آپ لیٹ کیوں آئی ہیں مس آیت؟ آپ کو پتا ہے کہ کلاس 10:30 پر سٹارٹ ہوئی تھی؟ آیت اور فروا کے لیٹ کلاس میں آنے پر ارحم نے پوچھا تھا۔ سر، وہ ہم کینٹین میں تھے۔ کیوں ناشتہ نہیں کیا تھا آپ نے؟ کیا تھا سر، لیکن مجھے دوبارہ سے بھوک لگ گئی تھی۔ وہ کیا ہے نا سر، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں، سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آنے لگتا ہے۔ ایسے میں اگر میں آپ کی کلاس لے لیتی تو مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آنا تھا، اور نہ ہی میرا فوکس آپ کی طرف، مطلب آپ کے لیکچر کی طرف ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ صحیح کیا نا میں نے؟ سر، ارحم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے آخر میں ارحم کی رائے جاننا چاہی۔ آپ بیٹھ سکتی ہیں اپنی جگہ پر، اور آئندہ کے بعد لیٹ نہ ہو۔ یہ کہتے ہی ارحم نے اپنے قدم پوڈیم کی طرف لیے تھے۔ ہیلو راشدہ، اوپر جا کر اس لڑکی کو کچھ کھانے پینے کے لیے دو۔ جی سر، لیکن اس روم کی ایکسٹرا کی صرف آپ کے پاس ہے، میں اندر کیسے جا سکتی ہوں؟ تم اس کے لیے کھانا ریڈی کرو۔ یہ کہتے ہی ارحم نے فون کاٹ دیا تھا۔ ارحم کو جیسے ہی آیت کی اور اپنی پرانی بات یاد آتی تھی، اس نے فوراً سے ملازمہ کو کال کی تھی اور آیت کو کھانا دینے کا کہا تھا۔ کال کاٹتے ہی چابی اٹھا کر گھر کے لیے نکل گیا۔ اوکے، تم جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ سے کھانے کی ٹرے پکڑتے اس نے اسے یہاں سے جانے کا کہا۔ ارحم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، آیت کو برے سے ہولیے میں فرش پر گھنٹوں میں سر دے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سچی بہت افسوس ہو رہا ہے آفندی ہاؤس کی لاڈلی اکلوتی شہزادی کو یوں بکھرا ہوا دیکھ کر، ارحم نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ارحم کی آواز پر آیت نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ یہ کیا، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور تم نے رونا دھونا ڈالا ہوا ہے۔ جتنی اذیت تمہارے باپ نے میری خالہ کو دی ہے، ابھی تک تو اس کا 1% بھی تمہیں نہیں دیا، اور تم نے اپنا یہ حال کر لیا۔ آیت نے اس کی طرف دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کو جواب دے سکتی۔ کل سے رو رو کر اور بھوک نے اسے پہلے ہی بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنی بے رخی، وہ بھی اپنے شوہر سے۔ بیوی کیوں، شوہر سے رخ موڑ کر اللہ کی لعنت لے رہی ہو؟ کیا اس دنیا میں تمہاری زندگی کم جہنم کروں گا؟ تم تو اپنی بات کی زندگی کو بھی جہنم بنا رہی ہو۔ ارحم نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کی تھوڑی سے پکڑتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ جب اس نے زخمی نظروں سے ارحم کو دیکھا، ایسے مت دیکھو بیوی، بندہ بشر ہوں، بہک سکتا ہوں۔ ارحم نے اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز سر، میرے ماما بابا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آیت نے اس کی نظروں اور باتوں کو اگنور کرتے ہوئے التجا کی تھی۔
तुम्हें मैं एक कदम इस कमरे से ना निकालने दूं और तुम मेरी कैद से रिहा होने की बात कर रही हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती ना, चलो जल्दी से खाना फिनिश करो। अरहम ने खाने की ट्रे उसके सामने रखते हुए कहा। जब आयत ने एक नजर खाने को देखा और फिर अरहम की तरफ जो उसको ही देख रहा था, आयत ने उसको देखते ही दोबारा मुंह मोड़ लिया। कितनी दफा समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है मुझसे रुख मोड़ने का और ना ही मेरी किसी बात से इनकार करने का। इसलिए शराफत से खाना खाओ, वरना तुम्हारी फैमिली पर भी मेरी नजर है। अरहम ने उसके बाल पकड़ते और खिंचाव देते हुए कहा था। उसे आयत का अपनी तरफ से मुंह मोड़ना तैश दिला गया था। बाल छोड़िए मेरे, आयत ने सिसकते हुए कहा। जब अरहम ने उसके बाल छोड़ते खाने की ट्रे मजीद आगे की और खाना खाने का इशारा किया, आयत ने हाथ आगे बढ़ाते ही छोटा सा नवाला बनाया था। अगर मेरी सख्तियों से बचना चाहती हो तो तुम मेरी बात एक बार में ही मान लेना। अभी उसने एक नवाला मुंह में डाला ही था कि उसका मुंह मिर्च की ज्यादती से सुर्ख हो गया। अरहम उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। वो जानता था कि वो ज्यादा मिर्च नहीं खा सकती, लेकिन अपने बदले की हिस्स को भी सुकून देना था। आयत ने 2 नवाले लेते ही खाना साइड पर कर दिया। क्या हुआ, आफंदी हाउस की शहजादी को इस गरीब के घर का खाना पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे और नहीं खाना, आयत ने मिनमिनाते हुए कहा। तुमसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, अरहम ने सिगरेट फूंकते हुए कहा। मुझसे तो कैद भी बर्दाश्त नहीं होती, वो भी तो कर रही हूं ना, भूख भी कर लूंगी। मुझे कैद मंजूर है, लेकिन तुम मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तुम उन्हें हर्ट नहीं करोगे, आयत ने किस्मत पर समझौता करते हुए कहा। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुमने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है। अब मैं देख लूंगा कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करना है। वैसे निकाह किया है, तुम्हें कैद नहीं। जिस कमरे में मुझे रखा है, इस कमरे को ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम में रखा है जैसे कोई पेशावर मुजरिम हो, कहीं मैं भाग ना जाऊं, और फिर भी तुम कहते हो कि कैद नहीं किया, आयत ने शिकवा कर आंखों से देखते हुए कहा। बस इतनी सी बात थी। सिक्योरिटी सिस्टम फिंगरप्रिंट के अलावा भी लॉक हो जाता है। अब से मैं फिंगरप्रिंट लॉक नहीं लगाऊंगा, लेकिन तुम भी एक कदम इस कमरे से बाहर नहीं रखोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने बनाए हुए उसूल भूल जाऊंगा। कौन से उसूल? आयत ने डरते डरते पूछा। औरत पर हाथ उठाने वाला उसूल। मुझे कभी भी उस स्टेज तक मत लाना कि मुझे खुद अपने उसूलों को तोड़ना पड़े, वरना तुम्हारी नाजुक सी जान झेल नहीं पाएगी। मैं जा रहा हूं, अभी तुम्हें मुलाजमा आकर कम मिर्ची वाला खाना दे जाएगी, वो खत्म कर लेना। ये कहते ही अरहम वहां से चला गया। सर, क्या है दानियाल? सर, वो आने की तबीयत दोबारा से बिगड़ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैं कैसे आने का किया हुआ वादा तोड़ सकता हूं? उन्होंने वो वादा मुझसे अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर जाहिर किया था। एक वो नीच इंसान जिसे अपनी बेटी की गुमशुदा होने पर भी फर्क नहीं पड़ रहा। सर, ऐसा नहीं है। वसीम आफंदी को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो पिछले 1 माह से हॉस्पिटल में है, और तुम ये बात अब मुझे बता रहे हो? सर, वो खुद मुझे आज सुबह पता चला है, न्यूज़पेपर के जरिए। तो अपनी वो मुलाजमा वहां क्या कर रही है? सर, वो तो किसी इमरजेंसी की वजह से 1 माह पहले ही गांव चली गई थी। इब्राहिम आफंदी ने वसीम आफंदी की बीमारी की खबर बाहर आने ही नहीं दी। पता नहीं किसने खबर लीक कर दी तो हमें पता लगा। सर, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम क्यों ना भाभी को आने की बेटी बनाकर उनके सामने कर दें? वैसे भी उनका वादा पूरा करने से ज्यादा जरूरी उनकी जान बचाना है। वो उस खबीज की बेटी कभी भी मेरी आने की बेटी नहीं बन सकती। सर, आप भूल रहे हैं, आपकी आने की बेटी उस खबीज की ही बेटी है।
بہت سی دلیلیں دے کر دانیال نے ارحم کو اپنی بات ماننے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ اوکے، تم سرجری کی تیاری شروع کرنے کا بولو ڈاکٹرز کو۔ یہ کہتے ہی ارحم اپنے گھر کے لیے نکل گیا۔ مشہور انڈسٹریلسٹ وسیم آفندی ہاسپٹل میں ہے۔ راستہ جو کمرے میں برتن اٹھانے آئی تھی، اس نے اڑتی ہوئی خبر آیت کو سنانا ضروری سمجھا۔ مطلب کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بیبی جی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ بس بہت ہو گیا مسٹر ارحم، میرے ساتھ جو تم نے کیا اس کے لیے تمہیں معاف کر سکتی ہوں، لیکن اگر میرے باپ کی اس حالت کے پیچھے تم ہوئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے ایک چیز مانگی تھی تم سے، اپنی فیملی کی سیکیورٹی۔ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید اس قید میں نہیں رہوں گی۔ راستہ کے روم سے جاتے ہی اس نے آہستگی سے اپنے قدم باہر رکھے تھے۔ اسے دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ باہر تو سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے قدم عبوری دروازے کی طرف لیے، لیکن گیٹ پر گارڈز کی بھاری نفری دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اسے یہاں سے بھاگنا مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ دیواروں پر بھی سیکیورٹی وائرز لگی ہوئی تھی، اور اب وہ اندر بھی واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ گیٹ پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا، جو اندر سے تو کھل سکتا تھا لیکن باہر سے نہیں۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں۔ میں آئندہ جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، پلیز مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں نماز کی بھی پابندی کروں گی۔ آیت نے روتے روتے اپنے قدم پیچھے لیے تھے جب اس کا پیر سائڈ پر پڑے گملے سے لگا تھا، جس کی وجہ سے شور پیدا ہوا۔ شور پیدا ہونے کی وجہ سے سارے گارڈ ایک دم سے الرٹ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گارڈز آیت تک پہنچتے، آیت نے وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش میں ایک کمرے تک آ گئی تھی، جو گھر کی بیک سائڈ پر بنا ہوا تھا، جہاں پر ارحم خانزادہ کا پالتو کتا سویا ہوا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آیت نے سانسیں بحال کرتی اپنی آنکھیں کھولی، جب اپنے سامنے شیر کی طرح دکھنے والے خوفناک کتے کو دیکھ کر اس نے خوف سے قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ ابھی اور پیچھے ہوئی، جس کی وجہ سے کمر کھڑکی سے لگی اور آواز پیدا ہوئی۔ وہ بیچاری اپنے کمر کے درد کو دیکھتی اس سے پہلے ہی کتے کو جاگتے اور اپنی طرف آتے دیکھ کر بھونکتے پا کر اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ کتے کا بار بار زبان نکال کر بھونکنا اسے مزید خوفزدہ کر رہا تھا۔ کتے نے اپنے قدم آگے لینا شروع کیے۔ جس طرح وہ کتا اپنے قدم آگے لیتا جا رہا تھا، آیت کے آنسو اور چیخوں میں روانی آتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آیت پر حملہ کرتا، ارحم خانزادہ نے آیت کو کھینچ کر باہر نکالا اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کمرے سے باہر قدم مت نکالنا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بات نہ ماننے کی؟ لگتا ہے جان پیاری نہیں ہے تمہیں، جو تم نے میرے خلاف جانے کی جرت کی ہے۔ اور ہم نے نیچے جھکتے آیت کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا۔ آیت کو لگا تھا اس کی انگلیاں اس کے بازو میں گھس گئی ہیں۔ ارحم کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ آیت کو اپنا بازو ضائع ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بازو، آیت ابھی کچھ کہتی وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے میں لایا، اور لاتے ساتھ ہی اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ میں نے کہا تھا آیت، ارحم خانزادہ، مجھے اپنے اصول توڑنے پر مجبور مت کرنا، لیکن تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ بھاگنا چاہتی تھی یہاں سے، آزادی چاہیے تھی تمہیں میری قید سے۔ آج میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم آزاد ہو کر بھی مجھ سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ تم جب جب خود کو دیکھو گی تمہیں ارحم خانزادہ یاد آئے گا۔ ارحم نے یہ کہتے ہی اپنی شرٹ ریموو کی تھی اور اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ میں نہیں بھاگ رہی تھی۔ ارحم نے اس کی بات انسنی کرتے اس کی گردن پر ہونٹوں کی چبھن دی تھی۔ پلیز مجھ سے اتنی سختی مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ ارحم کے ڈر سے سسکتے ہوئے اچانک سے ارحم کے سینے سے لگی۔ اس کے گلے سے لگنے
से अरहम पत्थर होता जब्त से आंखें मीच गया। ना चाहते हुए भी आयत की मोहब्बत उसके दिल में पंजे गाड़ रही थी। वो इसीलिए 1 महीने से कम घर आ रहा था। वो किसी नए एहसास के जरिए अपना बदला ना भूल जाए। लेकिन ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने शहर में जकड़ रही थी। लेकिन फिर उसके सामने उसकी भागने वाली हरकत आई और अरहम खानजादा की जिंदगी में माफी का लफ्ज एग्जिस्ट नहीं करता था। वो बगैर समझने का मौका दिए उसे अपनी दस्तरस में ले गया, लेकिन उसने ख्याल रखा था कि वो उसे हर्ट ना करे। उठो, तैयार हो, हमें जाना है। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आयत ने अपना रुख बदलते हुए कहा। अरहम अभी शावर लेकर निकला था और आईने के सामने खड़ा अपने बाल बनाते आयत से कह रहा था, तुम भूल क्यों जाती हो? तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है मुझे इनकार करने का, मेरे हुक्म अदोली करने का। चलो, अच्छे बच्चों की तरह उठकर तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना है। अरहम ने उसके करीब आते उसका चेहरा थपथपाते हुए कहा और वापस मुड़ने लगा था जब आयत ने उसका हाथ पकड़ा और उसने आंखों से इशारा किया था कि बोलो, और उसके पास बेड पर जगह संभाली थी। आप मेरी एक बात मानेंगे? रिक्वेस्ट है। अरहम को अपनी तरफ देखते पाकर उसने आंखें नीची करते हुए कहा था, अगर मानने वाली हुई तो जरूर। क्या मैं एक बार अपने बाबा से मिल सकती हूँ? सिर्फ एक बार। रास्ता बता रही थी कि वो हॉस्पिटल में है। कोई जरूरत नहीं, अरहम ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। सिर्फ एक बार, आयत ने रोते हुए कहा। देखो आयत, अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा हूँ तो मेरे अंदर के हैवान को जगाने की जरूरत नहीं है। मैं जो एक बार कह दूं उस बात को बगैर बहस किए मान लिया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप निहायत बेहिस इंसान हैं, आयत ने आंसू साफ करते हुए कहा। जब मांगूंगा माफी तो मत करना। चलो अभी उठकर तैयार हो, अगले 10 मिनट में तुम मुझे रेडी चाहिए हो। आयत, मैंने तुम्हें कुछ कहा है, उसके अलावा तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरहम ने गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में पार्क करते आयत को समझाते हुए कहा था। आयत आगे से कुछ नहीं बोली थी। अस्सलाम वालेकुम आनी, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अरहम ने आयत को अपने मुकाबिल करते सुगरा बेगम से कहा था, जिनकी दोनों हाथों पर ड्रिप लगी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। अरहम, ये मेरी बेटी है ना? जी आनी, ये आपकी बेटी है, आयत आफंदी। जाओ आयत, अरहम ने आयत को उनके करीब जाने का इशारा करते कहा। इधर आओ मेरे पास। सुहरा बेगम ने उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। जब आयत आहिस्ता कदम लेते उनके करीब आई, आयत के करीब आते ही उन्होंने अपने हाथों से ड्रिप निकालकर आयत को अपने गले से लगाया और रोने लगी। मैंने अपनी हर सांस के साथ तुम्हें याद किया है मेरी बच्ची। सुहरा बेगम अरहम की फिक्रमंद आवाज को इग्नोर करती आयत के माथे का बोसा लेते कह रही थी। आयत को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। वो एक बीमार औरत के जज्बात के साथ कैसे खेल सकती थी। तुम मेरी बेटी हो, सिर्फ मेरी बेटी। सुहरा बेगम उसे खुद से दूर करते उसके चेहरे को अपनी आंखों में बसाते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आयत ने एकदम उनसे दूर होते हुए चीखते हुए कहा। अरहम ने जोर से अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये सब झूठ है, ढोंग है। नहीं हूं मैं आपकी बेटी और ना ही आप मेरी माँ हैं, बल्कि आपका ये सो कॉल्ड भांजा मुझे यहाँ नाटक करने के लिए लेकर आया है। आयत, अपनी जबान को बंद रखो। अगर तुम्हारी वजह से मेरी आनी को कुछ हुआ तो मैं यहाँ ही जिंदा गाड़ दूंगा। जिंदा दरगोर होना बेहतर है तुम्हारी उस कैद से। कैद? अरहम ये क्या कह रही है? वो क्या बताएंगे? इसने बताने वाली कोई हरकत की होगी तो बताएंगे ना। मैं बताती हूँ, चलो अभी के अभी यहाँ से। अरहम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, बहुत बड़ी गलती हो गई तुम पर भरोसा कर लिया। जानते बूझते
کہ تمہارا خون ہی بے وفا ہے۔ ارحم نے اس کے بازوؤں میں انگلیاں دھساتے ہوئے آہستگی سے لیکن روب سے کہا تھا، ارحم چھوڑو اسے اور ادھر آؤ میرے پاس، تم بچے مجھے ساری بات بتاؤ۔ سغرا بیگم نے روب سے کہا تھا جب آیت نے روتے روتے انہیں یونی والے واقعے سے لے کر ساری بات بتا دی۔ ارحم مجھے، سغرا بیگم کچھ کہتی جب سکینہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔ انہوں نے جب آیت کو یہاں دیکھا تو وہ اس کے پیچھے آئی تھی، لیکن سغرا بیگم کو دیکھ کر ان کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آیت اور اندر کی ساری باتیں سنی تو وہ اپنے آپ کو اندر آنے سے روک نہیں پائی تھی۔ ماما، آیت کہتے ہی ان کے گلے سے لگ گئی، نہیں ہوں میں تمہاری ماں۔ ماما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں بھاگی نہیں ہوں بلکہ اس نے مجھے، میں سب سن چکی ہوں لیکن میں اب بھی یہی کہوں گی کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ ماما آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آیت نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ سچ ہے، تم میری نہیں، اس سامنے بیٹھی عورت کی بیٹی ہو۔ یہ بات کسی بجلی کی طرح گری تھی وہاں موجود لوگوں پر۔ ماما آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا؟ آیت نے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ میں کیوں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ میں جو کہہ رہی ہوں وہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ سغرا کمال، سکینہ گیلانی دونوں ایک ہی یونی میں پڑھتے تھے۔ سکینہ بیگم کا نکاح بچپن میں ہی وسیم آفندی سے کر دیا گیا تھا اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، اور فاروق گیلانی کی وفات کے بعد ان کی رخصتی بھی جلد بازی میں کر دی گئی تھی۔ سغرا کمال کے والدین کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ اور ان کی بڑی بہن امرین ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، لیکن امرین بیگم کی شادی کے بعد وہ خانزادہ مینشن شفٹ ہو گئی تھی۔ رحمان خانزادہ جو ایک مانے جانے بزنس مین تھے، ان کا ڈنکا بزنس کی دنیا میں چلتا تھا۔ انہوں نے بالکل سغرا بیگم کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ اللہ نے امرین بیگم کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام انہوں نے ارحم رحمان خانزادہ رکھا۔ سب ہنسی خوشی چل رہا تھا جب سغرا بیگم کی یونی میں سکینہ بیگم سے دوستی ہوئی تھی۔ سغرا بیگم یہ تو جانتی تھی کہ ان کی دوست شادی شدہ ہے، لیکن آج تک انہوں نے ان کے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی میں واپس جا رہی تھی تو راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ جب ایک انجان شخص نے ان کی مدد کی، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ سغرا بیگم نے اپنے دل کو اتنی زور سے دھڑکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بندے کی کشش سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ جب اگلے دن ان کے نئے پروفیسر کی انٹری ہوئی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں وسیم آفندی تھے، جنہیں دیکھتے ہی سغرا بیگم اپنا دل دے بیٹھی۔ دوست ہوتے ہوئے بھی دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں شیئر نہیں کی تھی۔ نہ سغرا بیگم نے بتایا تھا اس بندے کی اس نے مدد کی تھی، اور نہ ہی سکینہ بیگم نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ان کے شوہر ہیں۔ سکینہ، تمہیں کیا لگتا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم یہ سب اولاد کے حصول کے لیے کر رہے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو ابراہیم کی اولاد ہماری اولاد سے پہلے آ جائے اور ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح بزنس سے باہر کر دیا جائے؟ سکینہ بیگم نے وسیم آفندی کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا، وہ معصوم ہے۔ کوئی معصوم نہیں۔ اس کی بڑی بہن نے کیسے سمن آپی یعنی وسیم آفندی کی بہن کی محبت کو ان سے چھینا، اور اب ان کے حق پہ ڈاکہ مار کر عیش کر رہی ہیں۔ یہ تو ان بہنوں کا کام ہے، امیر لڑکوں پر نظر رکھنا، ورنہ اور بھی لوگ تھے یونی میں، نظریں اس کی تم پر کیوں ٹکی ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہو تم، ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر وسیم آفندی نے سغرا بیگم کو پروپوز کر دیا، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن تھا۔ وسیم آفندی نے یہ کہہ کر امرین بیگم اور رحمان خانزادہ کو منا لیا تھا کہ وہ سغرا بیگم کو بہت خوش رکھیں گے، اور وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی تو ایک محبت کرنے والا دل رکھتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دل کی فیلنگز کو اچھے سے جان سکتے ہیں۔
रहमान खानजादा वसीम आफंदी के निकाह के बारे में नहीं जानते थे और फिर यूं ही जल्द वो दोनों एक पाक रिश्ते में बंध गए। रहमान खानजादा को जरूरी काम की वजह से मुल्क से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो फैमिली समेत कुछ अरसे के लिए बाहर शिफ्ट हो गए। कुछ अरसे बाद जैसे ही ज़ोहरा बेगम के मां बनने की खबर उन्हें मिली, वसीम आफंदी सब कुछ भूल गए। उन्हें याद था कि बस उनकी फैमिली में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और ये नेमत अता करने वाली ज़ोहरा बेगम है। और ये बात सकीना बेगम की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी और जल्दी अल्लाह ने उनकी गोद भी भर दी थी। जैसे ही ये खबर सकीना बेगम को मिली थी, उन्होंने जिद बांध ली कि वो ज़ोहरा बेगम को तलाक दें, जिस पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर अल्लाह ने ज़ोहरा बेगम को चांद सी बेटी से नवाजा। लेकिन अभी तक ये खबर बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि बच्चा फेंट था और पूरा नीला पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने ओटी का दरवाजा खोलना बेहतर नहीं समझा। और उसी दिन तबीयत खराबी की वजह से सकीना बेगम को अपने बच्चे को खोना पड़ा। ज़ोहरा बेगम की डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी वजह से उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। जैसे ही अपना बच्चा खोने की खबर सकीना बेगम को मिली, तो उन्होंने हॉस्पिटल में ही हंगामा डाल दिया। उस वक्त वसीम साहब उनके पास मौजूद नहीं थे और ना ही उनके मिसकैरेज की खबर उन्हें हुई थी। सकीना बेगम ने अपने भाई के जरिए ज़ोहरा बेगम की बेटी को किडनैप करवाया और खुद उस बच्ची को लेकर बाहर फरार हो गई। अपने भाई की मदद से घर में सबको यही मालूम था कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने बाहर के इलाज को रेकमेंड किया था, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रही हैं। डिलीवरी के बाद वापस आ जाएंगी। और फिर 4 माह बाद एक नन्ही परी के साथ पाकिस्तान वापस आई और सबने उन्हें मां बनने की बहुत मुबारकबाद दी। वसीम आफंदी, जो हर वक्त ज़ोहरा बेगम की जिम्मेदारी में लगे रहते थे, जो कोमा में थी, अपनी बेटी के आते ही उनको भूल गए। सकीना बेगम के बहुत इसरार और घर छोड़ने की धमकी पर वसीम आफंदी ने ज़ोहरा बेगम को डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया। ज़ोहरा बेगम को जैसे ही होश आया था, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर डॉक्टर ने कहा था कि वो मुर्दा पैदा हुई है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। और फिर कुछ दिनों बाद उनको डाइवोर्स पेपर्स मौसूल हुए। एक लेटर भी था जिसमें सकीना बेगम और वसीम आफंदी की सारी असलियत मौजूद थी कि उन्होंने सिर्फ औलाद के हुसूल के लिए उन्हें अपना मोहरा बनाया था। ये खबर जैसे ही अमरीन बेगम तक पहुंची थी, वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आई और आते साथ ही रहमान खानजादा ने सारी हकीकत करवाई थी, जिसे इतना तो मालूम हो गया था कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। फिर उन्होंने वसीम आफंदी से फेस टू फेस बात करना बेहतर समझा, लेकिन सकीना बेगम ने निहायत ही चालाकी से उनकी बात वसीम आफंदी से नहीं होने दी और ये कहकर भेज दिया कि अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाज दिया है और उन्हें मजीद औलाद की जरूरत नहीं थी। इसलिए वसीम ने अपनी और ज़ोहरा की बेटी मेरे भाई को दे दी, जिसे तुम लोग चाहकर भी ढूंढ नहीं पाओगे। अगर कोशिश भी करोगे तो साबित नहीं कर पाओगे कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ था। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद अमरीन बेगम और रहमान खानजादा एक कार एक्सीडेंट में खालिक हकीकी से जा मिले। उसके बाद ज़ोहरा बेगम ने अरहम को अपनी दुनिया बना लिया और अरहम ने ज़ोहरा बेगम को। लेकिन जब जब अरहम ज़ोहरा बेगम को अपनी बेटी के लिए तड़पता देखता, तो उसका बदला लेने का अज़्म मजबूत होता चला जाता। और फिर कुदरत ने उसे मौका दिया, आयत आफंदी की सूरत में, जो वसीम आफंदी की इकलौती बेटी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। उसने आयत के एक एक पल की निगरानी की और वैसे ही आयत का प्रोफेसर बनकर आया, जैसे कभी वसीम आफंदी ज़ोहरा कमाल के लिए बनकर आए थे। लेकिन फर्क तब पड़ा जब मोहब्बत आयत की जगह खुद अरहम खानजादा को हो गई। लेकिन उसने अपनी आनी से किया हुआ वादा निभाना था, उनको उनकी बेटी से मिलवाना था। इसलिए उसने आफंदी की कमजोरी को अपना मुस्तकिल मोहरा बना लिया, ये जानते पूछते कि अगर वो आयत को नुकसान पहुंचाएगा तो दर्द उसे खुद भी होगा।
وہ بار بار جھٹلائی لیکن آیت آفندی اس کو اپنے قابو میں کر چکی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آیت نے بے یقینی سے کہا۔ آیت میری بات، پاس مت آئی میرے۔ سکینہ بیگم نے اس کے قریب آنا چاہا جب وہ ان سے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے جب ارحم آگے آتے اسے سنبھال رہا تھا۔ آیت میں سچ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میرا خدا گواہ ہے۔ بین کی پیدائش کے بعد بھی تم مجھے اس سے زیادہ عزیز رہی ہو۔ تم نے میری ممتا کی پیاس بجھائی ہے، تم میری بیٹی ہو، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا ہے، سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ آیت کسی کی کچھ نہیں لگتی۔ آیت واقعی ایک بے وقوف لڑکی ہے، ایک ایزی ٹارگٹ ہے جو سب کا مہرہ بن جاتی ہے۔ پہلے مجھے آپ نے مہرہ بنایا، پھر تم نے، آیت نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ صحیح کہا تھا تم نے، بے وقوف کو بے وقوف بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ صحیح کہا تھا تم نے، آیت نے ارحم کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ آیت میری بات سنو۔ ارحم اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آیت بھاگتے ہوئے روڈ پر آئی تھی جہاں سے تیز رفتار گاڑی کو آتے دیکھ کر اس کے قدم فریز ہوئے تھے اور اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچانک سے ارحم نے آ کر اس کو اپنی طرف کھینچا۔ What's wrong with you؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ارحم جو اس پر چیخ رہا تھا وہ معروف ہوتے دماغ کے ساتھ خود کو تو کبھی ارحم کو خود پر چلاتے دیکھ رہی تھی۔ اب یوں آنکھیں پھاڑ کر خود کو اور مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بولو گی بھی؟ اس سے آپ کو کیا کہ میں جیوں یا مروں؟ ڈیم اٹ، تم سے سارا لینا دینا میرا ہی ہے اور یہ بات تم اپنے ذہن میں ڈال لو۔ ہوتے کون ہیں مجھ پر حق جمانے والے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ لائک سیریسلی آیت میڈم بھول گئی ہیں کہ میں ہوتا کون ہوں؟ تم پر حق جتانے والا؟ لگتا ہے صبح کے مناظر بھول گئی ہو، ارحم نے ذو معنی انداز میں کہا جس پر آیت کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بہت جلد آپ سے سارے حق چھین لوں گی، آیت نے خود کو کمپوز کرتے کہا۔ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ ارحم کی آنکھوں میں اشتعال کی سرخی آئی تھی۔ وہی جو آپ سمجھے ہیں، میں جلد ہی آپ سے خلا۔ شٹ اپ، آواز نہ آئے تمہاری، زبان حلق سے کھینچ لوں گا، ارحم نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے، ارحم خانزادہ سے خلا لوگی؟ کس نے تمہیں حق دیا خود کو مجھ سے جدا کرنے کا؟ ہوتی کون ہو تم؟ وہ حق کیسے استعمال کر سکتی تھی جو تمہارے خود کے پاس بھی موجود نہیں؟ ارحم غصے سے پاگل ہو گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرے نام کی قید سے رہائی تمہیں میرے مرتے دم تک نہیں ملے گی۔ میرے مرنے کے بعد جو چاہے مرضی کرنا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، تمہارا حق ہے، مرتے دم تک معاف نہیں کروں گی۔ معاف کرو گی تو ارحم رحمان خانزادہ کی بیوی کیسے کہلاؤ گی؟ میری عادت ہے کسی کو نہ معاف کرنا، تم پر سوٹ کرے گی؟ میں سچ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف کرنے کے لیے فورس نہیں کروں گا۔ آپ ایک بے رحم انسان ہیں، اس سچائی کو ماننے میں مجھے کوئی یاد نہیں۔ آپ ڈھیٹ بھی ہیں، بچپن سے واقف ہوں اپنی اس خوبی سے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آیت نے چڑھتے ہوئے کہا۔ مت رہو، مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، تمہاری طرح چک چک بھی نہیں کروں گا۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، اگر بات نہیں کروں گا چلو گی میرے ساتھ آنے کے پاس؟ ایک نمبر کے مطلبی انسان ہیں آپ کو میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ آیت یہ کہتے ہی ہاسپٹل کے اندر کی طرف واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سہرا بیگم کو 3 گھنٹے بعد سرجری کے لیے لے کر جانا تھا۔ جب ڈاکٹرز کی ٹیم نے آنا تھا وہ آ گئی تھی۔ سب دعا گو تھے کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کامیاب ہو جائے۔ ٹھیک 12 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے آپریشن کی کامیابی سے آگاہ کر دیا۔ اگلے 24 گھنٹے پھر بھی ان کے لیے کریٹیکل تھے۔ آیت کی بینچ پر بیٹھے بیٹھے دوبارہ سے آنکھ لگ گئی جب اسے احساس ہوا تھا کوئی اسے پیار سے اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی
تو ارحم اس کے بالوں کو سہلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اٹھو، میں نے پرائیویٹ روم بک کروایا ہے، ادھر جا کر سو جاؤ۔ ٹائم کیا ہوا؟ آیت نے جمائی روکتے پوچھا۔ 4:20 ہو رہے ہیں رات کے۔ آذان ہو گئی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ کب ہوگی؟ 5:20 پر شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ مجھے تہجد پڑھنی ہے، آیت نے آہستگی سے کہا۔ وہاں سائڈ پر پریئر روم ہے، میں آؤں ساتھ؟ نہیں۔ آیت نے جیسے ہی تہجد کا سجدہ کیا تھا، اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کو کافی عرصے سے لگتا تھا جیسے کوئی آدھی رات کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، لیکن وہ ہمیشہ نیند کو اہمیت دے کر سو جاتی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ اسے خود بلا رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ وہ عبادت کرے، اور وہ شیطان کی بات مان رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ جی مجھے صحیح راستہ دکھائیں، میں کہاں ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا اللہ میری مدد کریں، میرے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آیت سجدے میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارحم بھی ابھی وضو کر کے آیا تھا تاکہ تہجد ادا کر سکے۔ آیت کو سسکتے دیکھ کر وہ بے چین ہوا، لیکن یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا معاملہ تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھ گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ آیت اپنی نماز ختم کر کے مسلسل ارحم کو دیکھے جا رہی تھی، جو بہت محویت سے تہجد ادا کر رہا تھا۔ ارحم نے اپنی دعا ختم کر لی تھی، لیکن وہ اب بھی مسلسل ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے کچھ پڑھ کر آیت پر پھونکا تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم پرسکون کیوں ہو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی؟ جبکہ میں نے کچھ نہیں بھی کیا مجھے سکون نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے نصیب کی دعا خود مانگتا ہوں، اور خود نصیب کی جانے والی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ کیا تم نہیں مانگتی؟ آیت نظریں چرا گئی تھی۔ آج اس نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا تھا، اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ جو ہمیشہ آدھی رات کو اٹھ کر کروٹ بدل کر دوبارہ سے سو جاتی تھی اور پھر سارا دن بے سکون رہتی تھی، آج اس کا دل خوش تھا کہ وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر کے سوئی نہیں ہے۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ ارحم مزید کچھ سوال کرتا اس سے پہلے ہی ایک نرس وہاں آئی۔ باری باری سب ان سے ملے تھے جب آیت ان کے گلے سے لگی تھی اور پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ سے بدتمیزی کی۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، رونا بند کرو۔ سکینہ بیگم بھی ان سے ملنے آئی تھی، انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور وہ سارا سچ اپنے شوہر کو بھی بتا چکی تھی جس پر انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ چندا، ایک بار بابا سے بھی مل لو، سکینہ بیگم نے آیت کو پکارا تھا جو آ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے اور بابا سے نفرت نہیں کر سکتی، آپ لوگ کل کائنات ہیں میری۔ 2 دن کے بعد ڈاکٹر نے سغرا بیگم کو ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارج کے وقت سغرا بیگم وسیم آفندی سے مل کر آئی تھی، انہوں نے معافی مانگی تھی۔ سغرا بیگم نے اپنے گنہگاروں کو اپنی بیٹی کے ملنے کی خوشی پر معاف کر دیا، اور آیت سے مل کر وسیم صاحب کو لگا تھا کہ ان کی جان میں جان آ گئی ہے۔ ماما، میں 2 دن بابا کے پاس رکنا چاہتی ہوں، آیت نے اجازت مانگی۔ جیسے تمہاری مرضی چندا۔ ارحم کو غصہ آ رہا تھا اس کے رکنے پر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی نے ایک بار بھی اس کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ اپنی آنی کے سامنے اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ صاحب جی، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ ارحم تو تیار ہو کر آیت کو لینے جا رہا تھا جب راستہ نے آ کر اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑایا۔ ارحم نے پیکٹ لیتے ہی اسے جانے کو کہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ 1 2 3 آ گیا آ گیا۔ فروا جو گیلری میں کھڑی ارحم کے آتے ہی آیت کے پاس آئی تھی اس کو بتانے۔ آیت آیت، ارحم نے آتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ الحمدللہ سب سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کم گلا پھاڑو۔ بکواس بند کرو،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی خلا کے پیپرز بھیجنے کی؟ ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی تھی مجھ سے نکاح کرنے کی۔ آیت شرافت سے میرے ساتھ چلو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ذہن میں ایسی خرافات چل رہی ہے تو تمہیں کبھی بھی یہاں نہیں آنے دیتا۔ دماغ ہے آپ کے پاس مسٹر؟ آپ نے جو کہنا ہے بدلہ لینا ہے، گھر جا کر لینا۔ چلو میرے ساتھ۔ میں ایسے آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو کیسے جاؤ گی؟ جب آپ بارات کے ساتھ مجھے لینے آئیں گے۔ ایسے کیسے چلے جاؤں آپ کے ساتھ؟ بچپن سے دلہن بننا چاہتی تھی۔ بچپن سے؟ اور ہم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ لائیں گے بارات؟ آیت نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اگر میری بیوی میرے لیے سجے گی تو کیوں نہیں؟ آئندہ ایسا مذاق مت کرنا۔ آج تو جان بچ گئی ہے، اگلی بار جان سے جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، آیت نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہم بھی موجود ہیں۔ 90s کی ہیروئن فروا نے اس کا دھیان اپنی طرف دلوایا۔ وہ کھسیانی ہو کر پیچھے ہو گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد۔ اچھی خاصی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے نظر لگ گئی۔ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی مہندی پر، زہرا بیگم نے پریشانی سے کہا۔ آیت دلہن بن کر سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے اچانک سے چکر آیا۔ اس کو اپنی طبیعت صبح سے بوجھل بوجھل محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے دلہن بننے کی ایکسائٹمنٹ میں دھیان ہی نہیں دیا۔ آیت کے بے ہوش ہوتے ہی وسیم صاحب نے مہمانوں سے معذرت کر کے اسے بھیج دیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹرز؟ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اور ہم نے ڈاکٹر سے فکر مندی سے پوچھا۔ جب ڈاکٹر نے دولہے کے لباس میں موجود لڑکے کو فکر مندی سے دیکھا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اور ہم نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کی خاموشی اسے اریٹیٹ کر رہی تھی۔ شی از پریگننٹ۔ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائیں۔ لڑکی دلہن کے لباس میں تھی، اسی لیے انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اتنی اداسی سے کیوں بتا رہی ہیں؟ اور ہم نے خوشی سے کہا، آپ پاگل ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرانگی سے کہا، وائف ہے میری، ہماری شادی دوبارہ سے اسی کی خواہش پر ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو شوق میں دیکھ کر اس نے کنفیوژن دور کی تھی۔ اسے کب تک ہوش آئے گا؟ تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ ڈاکٹر ہدایت دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو آیت؟ آیت کو جیسے ہی ہوش میں آتا دیکھا تو ارحم نے اس کو احتیاط سے بٹھاتے پوچھا، ہماری شادی، میرا فوٹو شوٹ، میرا میک اپ تو ٹھیک ہے نا؟ ارحم نے اسے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ تم ان سب کو چھوڑو، تم ٹھیک ہو نا؟ کیسا فیل کر رہی ہو؟ کچھ چینجنگ محسوس ہو رہی ہے؟ میرا اسپیشل دن خراب ہو گیا اور یہاں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ٹھیک ہوں، کیسا فیل کر رہی ہوں؟ کوئی اسپیشل دن خراب نہیں ہوا، بلکہ اور بھی اسپیشل ہو گیا ہے۔ مطلب وی بیکم اے پیرنٹ سون۔ کیا؟ آیت نے چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ لڑکی، تمہارے ماں باپ کے گھر میں کچھ غلط سمجھیں گے۔ ارحم نے زومائنی انداز میں کہا۔ اللہ اللہ، ارحم ہم کیسے پالیں گے اتنے چھوٹے بچے کو؟ آیت نے فکر مندی سے کہا۔ میں ہوں نا، میں پال لوں گا اپنے دونوں بچوں کو۔ دونوں بچوں کو؟ تمہارا ایک اور بھی بچہ ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ارحم اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اٹھو، نکلو یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، ہو ہی تم فراڈیے۔ اللہ کی پناہ بیوی، میں شریف آدمی ہوں، اور رہی دو بچوں کی بات، ایک جو آنے والا ہے اور ایک وہ جو اس دنیا میں لانے والی ہے، کیا وہ کسی بچی سے کم ہے؟ اوہ، مجھے لگا پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم زیادہ مت سوچا کرو میری جان، تاکہ تم مجھے بے وقوف ثابت کر سکو دوبارہ سے۔ کیا تم ان سب کے لیے مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کیا ارحم خانزادہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ ارحم خانزادہ اپنی جان سے معافی کا طلبگار ہے، کیا وہ اسے معاف کرے گی؟ سوچ کر بتاؤں گی، یہ کہتے ہی وہ ہنسنے لگی تھی۔